بتائیے گا خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا کہا خان صاحب؟ ایک تو بہت ہمارا جو ایک دفعہ دیکھ کے ذرا تسلی بھی ہو گئی ہے. خان صاحب بڑی اچھی صحت میں ہیں. ان کا جو ہم تو کہہ رہے تھے جو تھوڑا سا ایکسٹرا وزن چڑھ گیا تھا ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے، وہ بھی بلکہ فٹ لگ رہے تھے. اب فٹ لگ رہے تھے، خوش تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑے سالوں کے بعد ٹائم ملا ہے کہ میں قرآن پڑھ سک رہا ہوں. میں دوسری دفعہ قرآن شروع کیا ہے. اور وہ جو اسلامک ہسٹری جو ان کو بہت شوق ہے پڑھنے کا، ایک اس کا بھی مطالعہ کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے. تو وہ اپنے آپ کو جو بھی ماحول دے دیں خان صاحب کو، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. عمران خان ایسے نہیں دیکھتا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کنڈیشنز کیا ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھی وہ کہیں گے نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو جیل انتظامیہ ہے اس سے بھی وہ بڑے سیٹسفائی تھے، کہتے ہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ کوئی کمپلین نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ. اور یہ ان کے لیے یہ چیزیں وہ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہیں. تو جو ان کی جو دو پیغام انہوں نے کہے، انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پہ اس جیل میں 100 سال کے لیے رکھ لیں اور سی سے مجھے ڈی ای جو بھی ان کی اگر کوئی کیٹیگریز ہیں کوٹری میں بھی ڈال دیں، میں اس آزادی کو ترجیح دیتا ہوں. میں اس آزادی میں ہی رہ لوں گا بنسبت اس کے کہ باہر نکل کے ظلم کے نظام کے اندر ایک دن بھی گزار سکوں. اور یہ اس میں وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے سال رکھنا چاہیں یہاں رکھ لیں، لیکن میں اس ظلم کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو انہوں نے کہا سائفر کے بعد جب ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں سائفر صرف، اور انہوں نے خاص کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. ایک جنرل باجوہ کو، دوسرا ڈونلڈ یو کو، اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹرائل پبلک ہونی چاہیے، یہ ساری دنیا کو دیکھنی چاہیے، اور اس کے اندر یہ جو کلوز ڈور ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. اس کی پبلک اور سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سائفر جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے پبلک کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے جا چکا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیمانڈ بھی دے دیا تھا امریکہ کو کہ ہم یا جس پہ پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو اس لیے یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ سائفر کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ بہتری کرے گا. یہ جو بھی چیز عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم ان کی فیملی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی نے ہمیں بھی، ہمارے پیچھے بھی انٹیلیجنس وغیرہ پھرتی ہے، اگر ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو. اور بہت لوگ ہیں جو اٹک کے باہر جا کے کہیں گے ہم سب کو گرفتاری دے دیں، ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. پورا پاکستان تو نہیں نا جیل میں ڈال سکتے. ڈالنا چاہیں تو میرے خیال میں جتنے لوگ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں کہ اٹک جیل میں ہم سب کو کر دیں. کیونکہ کہیں سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا پتا 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے. یہ کیسے پتہ ہے لوگوں کو کہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے؟ ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیسز اس کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یہاں اسلام آباد میں نہیں پیش ہو سکتے، ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے. سارا پورا نظام ایڈجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ نکالا جائے. لیکن ان کی نا فکر کریں. وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر دوں گا، اور بڑے اس کے اوپر وہ بڑے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں گے یہ. وہ تو بڑے خوش تھے، کہتے ڈال دو جیل میں جتنی دیر مرضی ڈالنا ہے. تو آپ سہولیات کے حوالے سے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے. میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں, میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں, لیکن میں اپنی جو آزادی ہے, جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے, اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں, کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے, اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پرزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں. سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو. ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں, اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیے ہیں, لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کو بیسیکلی 30 تاریخ کا تھوڑا سا میں ریکیپ دیتا چلوں. آج بیسیکلی خان صاحب کو تک جیل ہی رکھا گیا تھا کیونکہ رات گئے ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا جس کے تحت یہ سائفر والے ٹرائل کو انہوں نے جیل ٹرائل ڈکلیئر کر دیا, اور بجائے اس کے کہ خان صاحب کو عدالت کے حکم کے مطابق لایا جاتا اپنی مقررہ کورٹ میں, اس کے بجائے ٹرائل کورٹ خود وہاں گئی اور اٹک کورٹ میں خان صاحب کے وکلاء پیش ہوئے. وہاں بیسیکلی استدعا تو کی گئی تھی جسمانی ریمانڈ کے لیے, وہ استدعا ان کی مسترد ہو گئی اور خان صاحب کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ رکھ دیا, کیونکہ جس طرح کہ خان صاحب اب جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں تو ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے وکلاء نے اس میں بیل بھی موو کر دی اور بیل کی تاریخ 2 تاریخ رکھی گئی. صرف بیل اپلیکیشن ہی نہیں دی گئی, آج اس کے ساتھ 2 اور متفرق اپلیکیشنز بھی دی گئی ہیں. ایک اپلیکیشن ایک سیکشن 14 آف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 2023 کی ہے. اس کے مطابق اس میں استدعا کی گئی ہے کہ اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, کیونکہ الزامات اس قسم کے ہیں کہ خان صاحب کی بھی اپنی خواہش یہ ہے کہ اس کا پوری نیشن کو پتہ چلنا چاہیے کہ الزام ہے کیا, اور اگر ہیں تو یہ سب کے سامنے ثابت کریں. تو وہ دیکھتے ہیں ٹرائل کورٹ نے اس پہ بھی نوٹس کر کے 2 تاریخ کو رکھا ہے. سیکنڈلی جو گورنمنٹ کا ایک ویگ سا نوٹیفیکیشن آیا, میں اس کو نوٹیفیکیشن کلاسیفائی نہیں کروں گا کیونکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن اگر مجاز گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے تو ایز پر مصطفیٰ امپیکٹ رول کیبنٹ کی اپروول ہونی چاہیے. تو کوئی نہ کیبنٹ کی اپروول ہے, اور ایک رات گئے کہتے ہیں کہ ایک محکمے نے کہا خان صاحب کے سیکیورٹی کنسرن اور ان خدشات کی بنیاد پہ ایک اعلانیہ سا جاری کر دیا گیا, اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کورٹ آج اٹک پہنچ گئی. تو اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا, تو اس پہ بھی جو آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سیٹرڈے کا ایک بھرپور دن ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ لیگل ٹیم خان صاحب کی رہائی کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی. شکریہ.